آج کل ہوائی جہاز کا سفر بہت عام ہو گیا ہے، چاہے وہ اندرون ملک میں ہو یا بیرون ملک میں۔ ہر کوئی اپنی منزل پر جلدی پہنچنا چاہتا ہے، لیکن کیا آپ ان طیاروں کے بارے میں جانتے ہیں جو ڈیزائن اور دوسری چیزوں میں سب سے منفرد تھے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں یہ سارے طیارے اتنی خوبیوں کے باوجود کیوں ناکام ہو گئے اور اس کی کیا وجہ تھی؟ تو آئیے اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہوئے ان تمام حقائق پر روشنی ڈالتے ہیں۔ تقریباً ہر کوئی یا خاص طور پر اگر آپ کوئی ایسے شخص ہیں جو تاریخ یا ہوائی جہاز میں خصوصی دلچسپی لیتے ہیں تو یہ ضرور جانتے ہوں گے کہ رائٹ برادران کون تھے۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ وہ کون ہیں تو وہ تاریخ کے سب سے معروف ہوائی جہاز ڈیزائنر ہیں، لیکن اس کے باوجود بالآخر کامیاب ہونے سے پہلے وہ متعدد بار ناکام ہو گئے۔ اگرچہ وہ واحد ہی نہیں تھے جنہوں نے جہاز تیار کرنے کی کوشش کی اور ناکام ہو گئے۔ خاص طور پر 1950 اور 60 کی دہائی کے دوران لوگوں نے ہوائی جہاز کو دوبارہ سے کئی منفرد انداز میں تیار کرنے کے لیے بار بار کوشش کی، لیکن زیادہ تر ناکام رہے۔ آئیے ہوائی جہاز کی تاریخ کی سب سے بڑی ناکامیوں کو دیکھتے ہیں۔ دا فشر P-75 ایگل۔ یہ طیارہ جب تخلیق کیا جا رہا تھا اس وقت لوگوں کو اسے بہت سی امیدیں وابستہ تھیں۔ یہ طیارہ فتح کی علامت کے طور پر تیار کیا گیا تھا۔ اس طیارے کا نام موجود 75 جنگ کے عظیم فرانسیسی ہتھیار 75 mm کی بندوق سے لیا گیا تھا۔ اس طیارے کو مختلف جہازوں کے حصوں کو ملا کر تیار کیا گیا، لیکن بدقسمتی سے یہ اس کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر سکا جس کی لوگوں کو امید تھی، اس لیے اسے فوراً ہی ناقابل استعمال قرار دے دیا گیا۔ دا ڈگلس DC-10۔ اس طیارے کے استعمال پر 55 حادثات کے نتیجے میں متعدد اموات ہوئیں۔ یہ اب تک بنائے گئے بدترین طیاروں میں سے ایک ہے۔ اس طیارے میں مسئلہ یہ تھا کہ اس کے دروازے باہر کی جانب کھلتے تھے نہ کہ اندر کی جانب، جس کی وجہ سے انہیں مناسب انداز میں بند کرنا مشکل ہوتا تھا۔ 1972 میں ایک اڑان کے دوران دروازہ کھلا اور یہ 1974 میں دوبارہ ہوا۔ 1979 میں ٹیک آف کے دوران ایک ونگ اس طیارے سے گر گیا۔ اس طیارے کو محفوظ تر کرنے کے لیے بہت ساری تبدیلیاں بھی کی گئیں۔ دا بیل FM-1 ایراکوڈا۔ یہ طیارہ 1937 میں متعارف کروایا گیا اور اس وقت اس جہاز کے جدید ڈیزائن اور خصوصیات کی وجہ سے اس طیارے سے بہت سی امیدیں وابستہ کر لی گئی تھی۔ اس کا ایک مثبت پہلو یہ تھا کہ اس میں انجن اور بندوقیں رکھی جاتی تھی، کیونکہ اس کو لڑاکا طیارے کے طور پر استعمال کرنا بہت آسان تھا۔ تاہم بدقسمتی سے یہ طیارہ تیزی سے گرم ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کا خراب ڈیزائن قرار پایا۔ اس کے علاوہ اندر بندوق نے فائرنگ بھی شروع کر دی، جس سے جہاز کے اندر بھی دھواں بھر گیا۔ دا ووٹ F-7U کٹلس۔ یہ جہاز اپنے منفرد ڈیزائن کی بدولت مشہور ہوا، کیونکہ یہ باقاعدہ دم سے نہیں بنایا گیا تھا بلکہ اس کے پروں کو غیر روایتی انداز میں ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس کے عمدہ ڈیزائن کے باوجود طیارہ کثرت کے ساتھ مسائل بھی رکھتا تھا۔ اگرچہ اس جہاز کی رفتار تیز تھی، لیکن یہ اونچائی تک نہیں جا سکتا تھا اور نہ ہی لمبے وقت تک ہوا میں پرواز کر سکتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ یہ طیارہ بمشکل ہی کامیابی کے ساتھ ٹیک آف کر پایا۔ تقریباً 25% مرتبہ اپنی پروازوں کے دوران گر کر تباہ ہوا۔ دا PZLM-15 بیلفیگور۔ یہ جہاز پولینڈ میں تخلیق کیا گیا تھا۔ یہ سب سے پہلا بائی پلین یعنی 2 جوڑی پروں والا طیارہ تھا۔ یہ طیارہ 1972 میں تخلیق کیا گیا تھا اور ابتدائی طور پر اسے فصلوں پر سپرے وغیرہ کے لیے بنایا گیا تھا۔ طیارہ جیٹ پاور سے بنایا گیا تھا جو کسی کے اندازے سے کہیں زیادہ مہنگا نکلا تھا۔ دا ہیریئر جمپ جیٹ۔ برطانوی بحریہ سے متاثر ہو کر سوویت یونین نے یہ طیارہ بنایا، جسے انہوں نے یعقوب ویلیک یارک 38 کا نام دیا۔ بدقسمتی سے برطانوی طیارے کا سوویت ورژن اس کے معیار پر قائم نہیں رہا۔ جب باہر موسم گرم ہوتا تھا تو طیارہ صرف 15 منٹ تک ہوا میں رہ سکتا تھا۔ بہتر موسم میں طیارہ پھر بھی صرف 800 میل دور اڑ سکتا تھا، جبکہ اس جہاز میں کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین کو میری آج کی ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو لگی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی انفارمیٹیو موضوع آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل اقرا اسلامک سٹوریز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔